ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، گزشتہ دنوں ایک چھوٹا سا کتابچہ پڑھا، کلمہ طیبہ کے معانی۔ صاحب تفہیم القرآن نے بہت خوبصورت انداز میں اس کے معانی سمجھائے۔ آج میں اس کتابچے پر اپنا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بھائیوں اور بہنوں، کلمہ طیبہ یہ ایک بہت چھوٹا سا جملہ ہے، بہت چھوٹا سا، لیکن ایک دم سے بہت بڑا فرق پیدا کر دیتا ہے۔ اور وہ جملہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمہ کا زبان سے اقرار کرتے ہی، اس کلمہ کو دل سے تسلیم کرتے ہی ایک کافر مسلمان ہو جاتا ہے۔ وہ شخص جو پہلے اللہ کے غضب کا مستحق تھا، اب اس کی رحمت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ باپ اگر کلمہ پڑھنے والا ہے اور بیٹا اس کلمہ کا انکار کرتا ہے تو گویا باپ باپ نہ رہا اور بیٹا بیٹا نہ رہا۔ یہ کلمہ خون اور رحم کے رشتوں کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ غیر اس کلمہ پر ایمان لے آئیں تو اپنے بن جاتے ہیں، اور اپنے اس کلمہ کا انکار کریں تو غیر بن جاتے ہیں۔ اس کلمہ میں ایسا ہے کیا جو اتنا بڑا فرق آ جاتا ہے؟ صرف چند حرف ہی تو ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کلمہ کی تاثیر اس کے معنوں سے ہے۔ معنی اگر دل میں نہ اترے اور ان کے زور سے ہمارے خیالات نہ بدلیں، ہمارے اخلاق اور اعمال نہ تبدیل ہوں، تو محض الفاظ زبان سے ادا کرنے سے کچھ اثر نہ ہوگا۔ آپ کو پیاس لگی ہو، صبح سے شام تک پانی پانی پکارتے رہیے، کیا پیاس بجھ جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ جب تک کہ ایک گھونٹ آپ حلق سے نیچے نہ اتار لیں، کلیجے کی آگ نہیں بجھے گی۔ یہی حال کلمہ طیبہ کا بھی ہے۔ فقط 6-7 الفاظ بول دینے سے اتنا بڑا فرق نہیں ہوتا کہ ایک آدمی دوزخی سے جنتی بن جائے۔ یہ فرق صرف اس وقت پیدا ہوگا جب کلمہ کے معنی دل میں اتر جائیں۔ آپ کو احساس ہو کہ خالق کائنات کے سامنے آپ نے کتنی بڑی بات کا اقرار کیا ہے، اور اس اقرار سے اب آپ پر کتنی بھاری ذمہ داری آ گئی ہے۔ اب جب ہم نے اپنے رب سے اقرار کر لیا تو اب ہماری پوری زندگی پر اس کلمہ کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ ہمیں دل و دماغ میں کسی ایسی بات کو جگہ نہیں دینی چاہیے جو اس کلمہ کے خلاف ہو۔ جب ہم نے ایک مرتبہ سوچ سمجھ کر یقین کے ساتھ یہ کلمہ پڑھ لیا تو بس اب یہی کلمہ سچا ہے، اور جو بات اس کلمہ کے خلاف ہے وہ بالکل جھوٹی ہے۔ اب جو یہ کلمہ کہے گا بس وہی کرنا ہوگا۔ اس طرح کلمہ پڑھنے سے آدمی مسلمان ہوتا ہے، اور پھر اس میں اتنا بڑا فرق پیدا ہو جاتا ہے جیسا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا۔ آئیے اب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ اس کلمہ میں ہم آخر کس بات کا ایسا اقرار کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اتنا بڑا انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ اس کلمہ کے 2 اجزاء ہیں۔ پہلا یہ اقرار ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ معبود برحق، وہی مالک ہے، وہی حاکم ہے، خالق ہے، پالنے والا ہے، دعاؤں کا سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ ہماری زندگی، ہماری موت اسی کے ہاتھ میں۔ وہی ہر چیز کا خالق و رازق ہے، پس وہی اس کا مستحق ہے کہ اسی کی اور صرف اسی کی ہی عبادت کی جائے۔ اب ہمیں ڈرنا ہے تو اسی سے، مانگنا ہے تو اسی سے، سر جھکانا ہے تو اسی کے آگے۔ اس کے سوا ہم کسی کے بندے نہیں، کسی کے غلام نہیں۔ اس کلمہ کے اقرار سے اب ہم پابند ہو گئے کہ ہم اسی کا حکم مانیں گے، اسی کے قانون کی اطاعت کریں گے۔ لا الہ الا اللہ محض زبان سے اقرار نہیں، بلکہ اللہ عز و جل سے عہد و پیمان ہے۔ اور اگر اب ہم اس عہد کی خلاف ورزی کریں گے تو ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ہمیں اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہوگا، اور ہم سے اس عہد و پیمان کے بارے میں باس پرس ہوگی۔
کلمہ کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ، یعنی ہم نے یہ اقرار کیا، ہم نے یہ تسلیم کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے پیغمبر ہیں، جن کے ذریعے اللہ کے فرامین اور قوانین قرآن کی شکل میں ہم تک پہنچے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے احکامات کو عملی انداز میں کر کے دکھا دیا کہ ہمیں اس دنیا میں زندگی کیسے بسر کرنی ہے۔ محمد الرسول اللہ کے اقرار سے ہم نے تسلیم کر لیا کہ جو قانون، جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اسی کی پیروی کریں گے، زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی اطاعت کریں گے۔ اب اگر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قانون کو چھوڑ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے آنکھیں چرا لیں، تو ہم سے بڑھ کر جھوٹا اور ہم سے بڑھ کر بے ایمان اور کوئی نہ ہوگا۔ ہم دنیا کے قانون کو توڑتے ہوئے تو ڈرتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے حکومت نے باقاعدہ سزائیں مقرر کر رکھی ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اللہ کے ضابطوں اور قوانین کو ہم بے دھڑک توڑے چلے جاتے ہیں۔ مگر مت بھولیے، اس عدالت لگنے کا بھی وقت نہیں پہنچا۔ جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر سوائے ندامت اور پچھتاوے کے انسان کے پاس اور کچھ نہ ہوگا۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ کلمہ ہم پر کچھ ذمہ داریاں عائد کرتا ہے۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمارا اور ہماری ہر چیز کا مالک ہے۔ ہمارے جسم، ہماری جانیں، ہمارا سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے، ہمارا کچھ بھی تو نہیں۔ یہ زمینیں جن پر ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں، یہ کارخانے جو سامان زندگی تیار کرتے ہیں، یہ سمندر، کانے، دریا، چشمے، یہ سب کے سب اللہ کی ملکیت ہیں، اور ہمیں ایک عارضی عطیہ کے طور پر محض فائدہ اٹھانے کے لیے عطا کیے گئے ہیں۔ اب ہمیں ان چیزوں سے اسی طرح کام لینا چاہیے جیسے ان کے مالک نے ہمیں ہدایت کی ہے۔ ہمیں خود سے تصرف کا کوئی حق نہیں۔ اگر ہم نے مالک کی منشا کے خلاف اس کی چیزوں کو استعمال کیا تو دنیا میں بے ایمان اور آخرت میں مجرم ٹھہرائے جائیں گے۔ یہاں ایک اور بات بھی اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے، وہ یہ کہ جو چیز مالک نے ہمیں دی اور ہم نے اسے مالک کے بتائے ہوئے طریقے پر مالک ہی کے راہ میں خرچ کر دیا، حتیٰ کہ جان بھی اس کے رستے میں لگا دی، تو یہ مالک پر احسان نہیں ہوگا، بلکہ یہ تو مالک کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ کلمہ عطا کیا اور آخرت میں عذاب سے بچنے کا رستہ بتا دیا۔ ہاں، اگر نیکی احسان دھرے بغیر اور خالصتاً اسی کی رضا کے لیے کی تو وہ آخرت میں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ اس کے پاس احسان کرنے والوں کو دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ ذرا مالک کے احسان پر ایک نظر کرو، سب کچھ اسی کی تو عطا ہے۔ وہ اپنی ہی دی ہوئی چیز آپ سے لے لیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں تم سے یہ چیز جنت کے عوض خریدتا ہوں، اور میں اس کے بدلے میں تمہیں آخرت میں ایسا اجر دوں گا جو تمہاری سوچ سے بھی کہیں زیادہ ہوگا۔ تو ہے کوئی ٹھکانہ اس کی شان جود و کرم کا، اس کی عطا کا؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں اس معاوضہ میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یہ تو ہے ہمارے رب کا معاملہ ہمارے ساتھ کہ اگر ہم اس کی عطا کردہ چیزوں کو اس کے احکامات کے مطابق استعمال کریں گے تو وہ ہمیں جنت کی لازوال اور لافانی نعمتوں سے نوازے گا۔ ہماری جانیں اللہ کی عطا ہیں، اسی نے ہمیں بہترین دل و دماغ دیے، بہترین سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، اعلیٰ مہارتیں اور ہنر عطا کیے، اور ہم یہ سب امانتیں بہت معمولی قیمت پر اللہ کے باغیوں کو بیچ دیتے۔ وہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہم سے کام لیتے ہیں
اور ہم ان کی نوکری اس طرح کرتے ہیں گویا وہی ہمارے خالق اور رازق ہیں۔ جو چیزیں ہم نے جنت کے بدلے اللہ کے ہاتھ بیچی تھیں، انہیں اس طرح کسی کے ہاتھ آگے بیچ دینا کیا قانونی اور اخلاقی جرم نہیں؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اس پر اللہ کی عدالت میں ہمارے خلاف مقدمہ نہیں چلایا جائے گا؟ میں اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ عز و جل ہمیں کلمہ طیبہ کے اقرار کردہ الفاظ کے صحیح معنی اور صحیح مفہوم کی طرف رہنمائی فرمائے، ہمیں اس کلمہ کے حقوق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کلمہ کے حوالے سے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کی بہترین آگہی عطا فرمائے اور انہیں ادا کرنے والا بنا دے۔ اللہ عز و جل ہمیں اس کلمہ پر جینے اور اسی کلمہ پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلوا